السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی کی ولادت باسعادت بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام فیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دے کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شک مسیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی نے دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ غرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ شق صدر کا واقعہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے
पूछा कि बेटा क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझे लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शिगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। यह वाकया सुनकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए हुए शौहर ने कहा कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे डर है कि उनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम उनको उनके घर वालों के पास छोड़ आओ। उसके बाद हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आई, क्योंकि उन्हें इस वाक़े से ये खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमाहिका उनकी हिफाजत न कर सकेंगे। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की क्या वजह है। जब हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आसेब का शबह जाहिर किया तो हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, खुदा की कसम मेरे नूरे नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शयातीन का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अयाम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाक़यात सुनाकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुतमईन कर दिया और हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की आगोश तरबियत में परवरिश पाने लगी। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मुहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगी। बचपन की अदाएं। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरह उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता था। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में बोल व बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मईन वक्त पर रफा हाजत फरमाते। अगर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह न छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। जब आप अपने पांव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते थे कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बिन निजार में रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी उस सफर में आपके साथ थीं। वहां से वापसी पर अबू नामी गांव में हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था, अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये दर-यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो उन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत व मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया।
عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ سفر شام اور بحیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عزوجل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔